کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کے استخارے کیے جائیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آئیے حسب معمول کچھ اچھی نیتیں حسب حال میں بھی بڑھا لیتا ہوں، آپ بھی کچھ اچھی نیتیں فرما لیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ثواب بڑھ جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو ابتداً یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اوراد و وظائف پر عمل کریں گے، روحانی علاج پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جو بیان کروں گا خود بھی کوشش کروں گا عمل کرنے کی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر بھی کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ اسلامی بھائی، میرا نام مشتاق احمد ہے اور مجھ میں چند بیماری ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری ہے، معدے کی گرمی ہے، تو اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے مشتاق بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا بلڈ پریشر کے حوالے سے، اور بھی کافی بیماریاں ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجئے گا، تو جو بھی آپ کے لیے پڑھنے کا روحانی علاج بیان کیا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اب بلڈ پریشر کا یہ مرض ایسا ہے کہ ہر ایک کو یہ مسئلہ رہتا ہے، تو اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کے لیے وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو نوٹ فرما لیجئے گا، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ میرا رشتہ دار ہے، اس کا نام علی محمد ہے، اس کی والدہ کا نام خاتو ہے، اس کو تقریباً 10 سال ہوا ہے، خارش ہے، برائے مہربانی کر کے استخارہ کر کے روحانی علاج بتائیں۔ 10 سال سے خارش ہے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ استخارے کا آپ نے کہا، انشاءاللہ بالکل استخارہ کر کے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام پرواز قمر خان ہے جی، میں ٹوبا ٹیکسنگ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے میدے کو مسئلہ اور میرے پیچھے بیک سائڈ پہ درد ہوتی رہتی، کافی ڈاکٹرز کو چیک کرایا، وہ کہتے ہیں جی کہ پتھروں کا مسئلہ ہے، لیکن دماغ میں ایک وہم سا ہے کہ پریشانی سی رہتی ہے، کیا پرابلم ہے، کبھی سینے میں درد ہوتی، کبھی بیک سائڈ پہ درد ہوتی۔ تو مہربانی فرما کے مجھے کوئی اس کا مسئلے کا حل بتائیں، اور مجھے کچھ عام لوگوں نے کہا ہے کہ آپ پہ جادو بھی ہوا ہے، اس کا بھی بتائیں، بہن نوازش ہوگی۔ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پر جادو کے معاملات ہیں، تو استخارہ کر کے دیکھ لیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ میرے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میری والدہ اور میرے ابو کی سسٹر آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ سے التجا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا وغیرہ بتا دیں۔
جی بالکل، انشاءاللہ دعا بھی بتائیں گے آپ کو اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، مایوس نہ ہو، دعا بھی کرتے رہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہمارے دارالسلام سے جو کال آئی تھی، شہباز نام آپ نے بتایا تھا، آپ کا بھی انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، آپ بھی درود پاک پڑھیے اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، تو استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے اور روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ابتداً ہمارے مشتاق احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے کافی بیماری ہے، مختلف امراض میں گھرا ہوا ہوں اور بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا، تو روحانی علاج آپ نے معلوم کیا تھا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے تو اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا کوئی دوسرا پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، اللہ کے کرم سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، جب بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنائے، تو وضو بنانے کے بعد جب آپ بلڈ پریشر چیک کریں گے تو لازماً کم ہوگا، بہتر ہو جائے گا، طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، علی محمد نام ہے ان کا، تو 10 سال سے ان کو خارش ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ استخارے کا آپ نے کہا تھا، آپ کے رشتہ دار کا استخارہ کر دیا گیا ہے علی محمد بھائی کا، تو استخارے میں کوئی عملیات، بندش، اثرات وغیرہ کے معاملات ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں، صرف بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر بیماری ہے، اللہ کے کرم سے صحت نصیب ہو جائے گی۔ روحانی علاج خارش کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے، اور یہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس کی میں ایک بہار بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کو خارش ہو گئی تھی، اب اس نے کافی علاج کروائے، مختلف جگہوں سے اس نے علاج کروائے، تو بہرحال کسی بھی تدبیر سے اسے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے حجاز مقدس جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر عاجز آ کر اثنائے راہ یعنی کوفہ شریف میں رک گیا، اور امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر وہ مقیم ہو گیا۔ رات جب وہ سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور اس نے خواب میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جلوہ زیبا دیکھا۔ آپ کی زیارت اس نے کی، تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی۔
آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ صبح جب وہ شخص اٹھا تو خارش کی بیماری سے مکمل شفا مل چکی تھی، شفا یاب ہو چکا تھا اور اس کی یہ بیماری ختم ہو چکی تھی خارش کی۔ تو یہ آیت مبارکہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل خارش اس کی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے۔ تو یہ جو آپ کو آیت مبارکہ بتائی گئی یہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، دوبارہ سماعت فرما لیجیے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو جو آپ کے رشتہ دار ہیں علی محمد بھائی، تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا کوئی دوسرا پڑھ کر ان پر دم کر دیں، کیسی ہی خارش کیوں نہ ہو، اللہ کے کرم سے خارش کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا خارش کا، اگر ابھی آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو سکی ہو، یہ قرآنی آیت یاد نہ ہو سکی ہو، تو آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی شاندار یہ کتاب ہے گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 38 پر 38 صفحہ نمبر اس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے، مگر یاد رکھیے گا شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے رشتہ دار کو یہ مشورہ بھی دے دیجئے گا کہ وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیں، خارش کے لیے بھی تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، وہ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے بیماری ان کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پنجاب کے ایک شہر دارالسلام توبہ ٹیکسنگ سے آپ نے کال کی تھی، آپ شہباز نام آپ نے بتایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے کافی بیماری ہے، پٹھوں کا بھی مسئلہ ہے اور کافی امراض میں بھی گھرا ہوا ہوں، کسی نے مجھے کہا کہ جادو کروا دیا ہے، کسی نے عملیات کرا دی ہیں۔ تو شہباز بھائی مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو کا اشارہ نہیں آیا، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آیا، کوئی آپ کے ساتھ بندش کے معاملات نہیں ہیں، تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں۔ بسا اوقات اس طرح کے سوالات، اس طرح کے وسوسے جب ہم ذہن میں لاتے ہیں تو مزید شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بدگمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر دوسروں کے بارے میں ہم برا سوچنے لگ جاتے ہیں، کبھی اس پر شک جاتا ہے، کبھی اس پر شک کرتے ہیں، اگر کسی سے بنتی نہ ہو تو ہمارا فوراً ذہن جائے گا کہ اور ہو سکتا ہے کہ اسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہو۔ تو آپ کا استخارہ کیا تو آپ کی تسلی کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، وقتی طور پر آپ کے ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اور بیماریوں کے تو اتنے فضائل ہیں کہ اگر صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے رضا پر راضی رہا جائے اپنی بیماری پر، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا اور اپنی بیماری پر اس نے صبر کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ روحانی علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا یہ ختم کروا لیں۔ جو مختلف امراض آپ کے ہیں نا، تو اس کے حل کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا آپ ختم کروا لیجئے اور دم کروا کر یہ پانی دم کیا ہوا آپ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے دیکھیں اتنا سکون ملے گا اور ایسی بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کیا جائے، مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں، جیسے مثال کے طور پر 25,000 مرتبہ آج ختم کروا لیا یا سلاموں کا، پھر دوسرے دن پھر 25,000 مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیا، پھر تیسرے دن 25,000 مرتبہ، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن، تو اس طرح آپ کے 5 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ پھر جب یہ عمل پورا ہو جائے تو پانی پہ دم کروا کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ استعمال کیجئے، آپ کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو سلامتی نصیب ہوگی۔ باقی نمازوں کی پابندی کیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں تو یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی مشروط ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، کافی آپ نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اور گھر میں والدین کے حوالے سے کافی آپ نے بتایا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودود، 1001 مرتبہ پڑھ کر
लाहौरी नमक पर आप दम कर दें। फिर ये दम किया हुआ नमक घर में जो खाने का नमक का डब्बा है उसमें मिला लें। फिर ये नमक जिस तरह खाना बनता है, घर में सालन बनता है, आटा गूंदा जाता है रोटी बनाने के लिए, तो ये दम किया हुआ नमक इन चीज़ों में इस्तेमाल हो। और जो जो अफराद ये खाना खाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। ये तो था रूहानी इलाज। या वदूदु 1001 मरतबा पढ़कर लाहौरी नमक पे दम करके खाने वगैरह में इस्तेमाल करके जिनके दरमियान ना इत्तेफाकियाँ हैं, अगर ये उनको खिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। ये तो था रूहानी इलाज। एक और आसान सा रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो इस कुरानी दुआ को आप अपने मामूलात में शामिल कीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर नमाज के बाद एक मरतबा ये कुरानी दुआ पढ़ लिया कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में मदनी माहौल कायम होगा, घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और घर वालों के दरमियान आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। इसके अलावा आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। और सबसे बेहतरीन एक अमली इलाज, रूहानी इलाज तो बयान कर दिया, एक अमली इलाज भी आप समाअत फरमा लीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने घर में मदनी माहौल बनाने के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए हैं, 12 मदनी फूल। तो फ़िदान सुन्नत में ये मदनी फूल लिखे हुए हैं। घर में इन मदनी फूलों के मुताबिक आप अमल करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह के करम से देखें घर अमन व सुकून का गहवारा बनेगा और लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर बस एक बात ज़हन नशीन भी फरमा लीजिए, हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद आपके कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अली लियाकत है, मैं शकरगढ़ का हूँ। मैं जो भी सबक याद करता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता। प्लीज़ कोई इस्लामी नुस्खा बताएं जिसकी वजह से मैं अपना सबक याद कर सकूँ, दीनी इल्म में ध्यान रख सकूँ। प्लीज़ मुझे कोई अच्छा नुस्खा बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बिल्कुल आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। सर एक मसला है कि हमारे जो घर में ना बीमारियां नहीं खत्म हो रही। घर में बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर के तमाम ही अफराद को बीमारियों से महफूज फरमाएँ। इंशाअल्लाह अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। भाई मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, जिशान अली। भाई हम 3 भाई काम करते हैं, वाला साहब भी काम करते हैं, तो कुछ समझ नहीं आती। जितना भी पैसा आता है गायब हो जाता है, कारोबार में बरकत नहीं है। पैसे में बरकत नहीं है, कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अपना ज़िशान नाम आपने बताया, तो ज़िशान भाई इंशाअल्लाह अभी हम आपको इस हवाले से रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मिस्टर कॉलोनी से, मोहम्मद बिलाल अत्तारी। तो मेरा थोड़ा सा ना मसला है घर का, थोड़ा सा भाई जो तो अब मैंने इधर रेंट पे आके कर लिया। कैसे मैं शादबाग का रहती हूँ, तो इसलिए इधर रेंट पे आया हूँ। तकरीबन आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है इधर। अच्छा, किराए पे आपने घर लिया है, घर में आए ना दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा एक ही बेटा है जो वो सही नहीं पढ़ने के जब आता है, जिसका दिल नहीं लगता पढ़ने में। काइंडली इसके लिए दुआ भी करवानी है, आप वजीफा भी बता दें। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे को अल्लाह करे मेहनत करने वाला बन जाए और रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। जी अब्दुल रहीम अख्तारी कश्मीर से बात कर रहा हूँ। हुजूर एक बच्चा है, उसको रात का अंधापन है, तो इसका कोई रूहानी इलाज है? अच्छा, रात को नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला खैर फरमाए। गुंबद खदरा के नूर के सदके इस बच्चे की आँखों को रोशन व मुनव्वर फरमाए। इंशाअल्लाह अभी हम आपको इस हवाले से रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरे सिर पे बहुत दर्द है, 2-3 साल हो गया सर पर दर्द है, कोई ऐसा रूहानी इलाज बता सकते? जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मोहम्मद वसीम अत्तारी मीरपुर खास से बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे घर से परेशानी नहीं हटती, बीमारियाँ रहती है अक्सर, तो कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे बीमारी दूर हो जाए। परेशानियाँ बीमारियाँ, अल्लाह ताला आपको नजात अता फरमाए, आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमाए वसीम भाई। इंशाअल्लाह अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा।
میرا نام محمد زمان اتاری ہے، والدہ کا نام زہرا بی بی ہے۔ میں گندم کی خرید کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے کام کرنا صحیح ہے؟ گندم خریدنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی ہم استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خریدنا بہتر ہے یا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا۔ آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کا کہا آپ درود پاک پڑھیے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے علی بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یاد نہیں رہ پاتا۔ تو جب بھی آپ سبق یاد کرنا شروع کریں تو سبق پڑھنے سے پہلے، جب بھی کسی اسلامی کتاب کا آپ سبق یاد کرنا چاہیں تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اول و آخر ایک ایک بار درود شریف بھی آپ پڑھ لیا کیجیے۔ تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیں گے نا، تو جو کچھ آپ پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے آپ کو یاد رہے گا۔ تو یہ دعا اب آپ کو ملے گی کہاں سے؟ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی رسالہ آپ اٹھائیں گے نا، تو اکثر کتابوں کی ابتدا میں یہ کتاب پڑھنے کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے سبق یاد کرنے سے پہلے، تو جو بھی آپ سبق یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں جو مدنی منع حفظ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ سبق یاد کرنے سے پہلے، منزل یاد کرنے سے پہلے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجیے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ سبق یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ ذہن تیز کرنے کے لیے بھی ایک روحانی علاج ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، آپ کا حافظہ بھی انشاءاللہ عز و جل مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب بھی سبق یاد کریں تو دیگر جو احتیاط کے تقاضے ہیں، سبق یاد کرنے کے جو اصول ہیں، تو ان اصول پر بھی آپ عمل کیجیے کہ توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یہ جو ضروری چیزیں ہیں، یہ لوازمات میں سے ہیں سبق یاد کرنے کے۔ اب دعا پڑھ لیں اور ہماری سبق یاد کرتے وقت توجہ ہی نہیں ہے، اب سبق پڑھنا ہے لیکن ہمارا ذہن کسی اور طرف ہے، تو اب کیسے سبق یاد ہوگا؟ تو دل جمعی بھی ہونی چاہیے، ذہنی طور پر بھی حاضر ہونا چاہیے سبق یاد کرتے وقت، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو سبق یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیجیے، ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان چلا جائے گا تو بے برکتیاں بھی چلی جائیں گی، بیماریاں بھی چلی جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کی واسطے سے بھی آپ رابطہ فرما لیجئے۔ گھر کے حفاظت کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा और अपने घर को कुरान पाक की तिलावत से हम आबाद रखें। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, अरसा हो जाता है, इतने दिन गुजर जाते हैं, घर में खोल कर हम कुरान पाक की तिलावत नहीं कर पाते। ये भी बहुत महरूमी की बात है। अगर घर में कुरान पाक की तिलावत करते रहें तो घर में बरकतें भी रहेंगी, बीमारियाँ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे ज़ीशान भाई आपकी कौल थी, आपने कहा कि हम घर में 2-3 भाई हैं और मिलकर कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं हो पाती। वालिद साहब भी कमाने की कोशिश करते हैं तो बरकत नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए, आपके रिज़्क़ के हलाल में खूब बरकतें अता फ़रमाएँ। रिज़्क़ में बरकत का बेहतरीन वजीफ़ा, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा, इतना मुजर्रब यह अमल है और ये वजीफ़ा जो आपको बयान करने लगा हूँ ये मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का भी हाल ही में नया रिसाला तशरीफ़ लाया है, चिड़िया और अंधा सांप। इतना शानदार, इतना ये मालूमाती रिसाला है मदनी चैनल के नाज़रीन। रिज़्क़ में बरकत के हवाले से और रोज़ी के हवाले से 32 रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाए। तो इस रिसाले को मकतबतुल मदीना से आप तलब भी फ़रमा लीजिए और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस रिसाले को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चिड़िया और अंधा सांप। तो इसी रिसाले में रिज़्क़ में बरकत का बेमिसाल वजीफ़ा ये लिखा हुआ है कि एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है फ़रिश्तों और मखलूक की, जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? जब सुबह सादिक तुलू हो तो ये तस्बीह 100 बार पढ़ा करो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। दोबारा समाअत फरमा लीजिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास ज़लील होकर आएगी। अब वो सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, चले गए, कुछ मुद्दत ठहर कर दोबारा हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई कि मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ? फरमाते हैं, इस तस्बीह का विर्द हत्तल इम्कान तुलुए सुबह सादिक के साथ हो, वरना सुबह से पहले जमात कायम हो जाए तो उसमें शरीक होकर बात को आदत पूरा कीजिए। और जिस दिन क़ब्ल नमाज भी ना हो सके तो खैर तुलुए शम्स यानी सूरज निकलने से पहले हो। तो ये जो तस्बीह आपको बयान की गई, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, ये तुलुए सुबह सादिक के वक्त यानी जिस वक्त फ़जर का वक्त शुरू हो तो उस वक्त आप ये पढ़ लीजिए। अब जैसे ही अगर नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के बाद भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। यानी अगर आदत पूरा ना हो, कोशिश कीजिए कि फ़जर की नमाज से पहले, सुबह सादिक के बाद फ़जर की नमाज से पहले 100 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ लीजिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। 100 मरतबा आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुलेंगे और रिज़्क़ में खूब बरकत हासिल होगी। साथ साथ इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए, मगर ये भी याद रखिएगा कि रिज़्क़ में बरकत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है, सबसे बड़ा रूहानी इलाज, वह है फ़राइज़ की पाबंदी। फ़राइज़ की पाबंदी हो, नमाज़ों की पाबंदी हो, नवाफिल की कसरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, राहें खुल जाएंगी, इसी गैबी तौर पर मदद होगी, आप देखते रह जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ हिस्सा हस्बे तौफ़ीक, हस्बे इस्तिताअत अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में अपना सदका निकालते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ही रिज़्क़ में बरकत देने वाला है, रिज़्क़ में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकत रहेगी। तो अपना सदका भी निकालना है, नमाज़ों की पाबंदी भी करनी है और साथ साथ इस रूहानी इलाज पर अमल करना है। अगर हम कमा हक़्क़ुहु बरकत हासिल करना चाहते हैं, खूब बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल होना चाहिए। और वो असबाब कि जिनकी वजह से रिज़्क़ में तंगदस्ती आती है, तंगी आती है, उन असबाब से भी बचने की कोशिश करना है। उन असबाब को जानने के लिए भी ये रिसाला आप हासिल कीजिए। वो असबाब भी इनमें लिखे हुए हैं, तंगदस्ती के 44 असबाब के जिनकी वजह से रिज़्क़ में तंगदस्ती आती है। आप इस रिसाले को हासिल फरमा लीजिए, इसमें ये असबाब लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल होगा तो तंगदस्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और तंगियाँ भी दूर हो जाएंगी। इसके बाद हमारे मरकज़ुल औलिया लाहौर से बिलाल भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि किराए का भी घर लिया है, आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार रहता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर के तमाम अफराद को महफूज फरमाए, इन सब की हिफाजत फरमाए। रूहानी इलाज इस हवाले से समाअत फरमा लीजिए।
اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا حیو۔ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یا حیو 1001 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، گھر کے جو افراد بیمار ہیں ان کو پلائیے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد ہمارے عبدالرحیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ایک بچہ ہے تو رات کے وقت اسے نظر نہیں آتا، آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نور مدینہ کے صدقے آپ کے بیٹے کی، اس بچے کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ 11 مرتبہ اگر بچہ سمجھدار ہے، خود عمل کر سکتا ہے، تو اس روحانی علاج پر بیٹا آپ کا یہ عمل کر لیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنی انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی آپ کی قول تھی میرپور سے، آپ نے کہا کہ کافی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور تنگ دستی کے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں، بہت مبارک یہ عمل ہے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت کرتے رہیے، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں پریشانیاں ختم ہوں گی۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر گئی، مدنی قافلے میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، دعائیں کیجیے، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیاوی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میں گندم خریدنا چاہ رہا ہوں تو خریدنا بہتر ہے یا نہیں، تو آپ کا استخارہ کر دیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ خرید سکتے ہیں، آپ کے حق میں بہتر ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا لڑکا ہے محمد انس، والدہ کا نام نسیمہ، پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے، اس کا استخارہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ خاجہ سے بولتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2-3 جگہ اپلائی کیا ہوا ہے کام کے سلسلے میں، اس کے لیے استخارہ کرنا تھا۔ 2-3 جگہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی شاید بلاوا آیا نہیں ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ انٹرویو آپ دینے کے لیے گئے تھے، ایک تو آپ کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ انس پڑھائی میں دھیان نہیں ہے ان کا، تو روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ دن میں 5 دفعہ یہ اپنے بچوں کو پلا دیجئے، اللہ کے کرم سے بچے کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ بہت پیارا یہ روحانی علاج ہے، بہت مجرب روحانی علاج ہے۔ جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بیٹے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا وہ پڑھائی میں محنت نہیں کرتا، بچے کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے، تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ یا اللہ، صرف اتنا پڑھنا ہے، یا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2-3 جگہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو انٹرویو میں کامیابی کا بہت ہی پیارا روحانی علاج، اور یہ روحانی علاج بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نیا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ جائز ملازمت کے لیے، جائز نوکری کے لیے انٹرویو کے لیے جائیں، کہیں پر بھی انٹرویو کے لیے جانا ہو، جائز معاملات کے لیے، تو پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کیجئے۔ یہ وظیفہ ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے، آپ اس کو سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم
عین سین قاف فسیکفیکہمُ وہو السمیع العلیم۔ یہ وظیفہ آپ جانے سے پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ طلب فرما لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے۔ انٹرویو دینے کے لیے جب بھی آپ جائیں نا تو جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور جس جائز مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں نا اس جائز مقصد میں آپ کے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل اسی رسالے میں لکھے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کوشش کیجئے کہ آج ہی یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، جتنے بھی روحانی علاج آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہی مشروط ہیں۔ فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، تو اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کی رضا پر راضی بھی ہم رہنے کا ذہن بنائیں، قناعت اختیار کرنے کا ذہن بنائیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکاتیں حاصل ہوں گے۔ اور صدقے کا بھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مشورہ دیا تھا کہ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہا کریں، تو صدقہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہی خرچ کریں تو تبھی صدقہ ہوگا۔ حسب توفیق، حسب استطاعت، حسب حیثیت اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، مسجد میں، مدرسے میں، دعوت اسلامی کے الحمدللہ عز و جل اتنے سارے شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں بھی آپ صدقے کی نیت سے دے سکتے ہیں، تو بالکل آپ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے بلائیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق میں بھی خوب برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد آصف ہے جی، اور میری والدہ کا نام رسولہ بی بی۔ میں نے استخارہ کروانا ہے۔ جی میں جو کام کر رہا ہوں کیا میرے لیے وہ ٹھیک ہے؟ کام میں یہ کر رہا ہوں کہ میں گروسری کی دکان ہے لیکن مسلسل نقصان میں جا رہا ہوں، سارا کر کے میری رہنمائی فرمائیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، بروکری کا آپ کام کر رہے ہیں، فی الوقت بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ درود پاک پڑھیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آصف بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ دارالفتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی آپ لے لیجئے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے جو مسائل، جو معاملات ہیں، کس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ دارالفتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیجئے گا، جو شرعی رہنمائی ملے آپ کو اسی کے مطابق ہی آپ اپنے کام کو مزید آگے کی طرف بڑھائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے۔ برکت کے لیے روحانی علاج ہم آپ کی دکان کے لیے، آپ کے جائز کاروبار میں برکت کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیتے ہیں، وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو کاروبار کی جگہ پر آپ 35 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیجئے۔ کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج
اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ جس طرح الحمدللہ عز و جل سلسلے میں استخارے کیے جاتے ہیں، آن لائن بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن استخارے کے لیے بھی آپ نمبر سماعت فرما لیجئے، 0213488711، ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر بھی ملاحظہ فرما لیں گے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 0213488711، اس نمبر پر بھی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر روزانہ 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر بھی استخارہ ہوتا ہے۔ اس نمبر پر بھی آپ کال کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے، تو اس نمبر پر بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، تعویذات عطاریہ بائی پوسٹ آپ منگوا سکتے ہیں، کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں حاصل کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجیے۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے رکھتے ہیں، سنتوں بھرے اجتماعات میں بھی شرکت کرنے کا ذہن بنائیے۔ اجتماع کے بعد تعویذات عطاریہ کی جو بستے لگتے ہیں، ان تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں، ہاسپٹل میں، آئی سی یو میں جتنے مسلمان بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنا، درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی پریشانیوں کا، بیماریوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین جن مریضوں کے آپریشن ہونے والے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو بغیر آپریشن کے شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔